اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ایک بار پھر ہمیں اپنی محبوب ترین زمین مسجد میں بیٹھ کر اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا، جن کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر احسان قرار دیا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ قیامت تک اب انہی کی اتباع اور پیروی میں ہدایت ہے اور ان کی مخالفت میں گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح سے کوئی توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں حاضر ہوئی ہے، رب العالمین ہماری حاضر و قبول فرما، ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے لیے اسے ثواب دارین کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ البتہ تحقیق کی اللہ رب العالمین نے احسان کیا اہل ایمان پر جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کے رسول بنائے جانے کو اہل ایمان کے لیے بہت بڑا احسان بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسان کیے۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیں گے تو اللہ نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گر سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر احسان قرار دیا ہے، اس کا احسان جتلایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا کے اندر مبعوث کیا جانا، رسول بنایا جانا، اہل ایمان کے لیے اس کائنات کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو انجام کیا ہوتا؟ اللہ نے آگے فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلا گمراہی میں تھے، صرف گمراہی میں نہیں بلکہ کھلی بھی گمراہی میں تھے، بالکل واضح گمراہی میں تھے، کوئی شک نہیں تھا گمراہی میں۔ اور آج بھی ہم اسی ہوتے، آج دنیا میں ایسے لوگوں کے حالات ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے راستے پر نہیں ہے، آپ کے دین کو جو نہیں مانتے ہیں، ان کی کیا حالت ہے، کس ذلت و رسوائی کے وہ شکار ہے، کس اللہ کے غضب اور مسرت اپنے اوپر لانے ہوئے گھوم رہے ہیں، کہاں کہاں اپنے معزز پیشانی کو جھکاتے ہیں، کیسے کیسے خرافات اور رسم و رواج کے شکار ہے، کس طرح سے اپنے اوپر رسم و رواج کا، ثقافتوں کا بوجھ لاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، تو واقعی اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں ان سب سے بچا کے رکھا ہے، ہمیں ایک صاف ستھرا پاکیزہ دین دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ کر دیا ہے، ہمیں پاک صاف کر دیا ہے ہر طرح کے غلط عقائد سے، شرکیہ کفریہ رسم و رواج سے، خرافات سے، اور بہت سارے جو گندی رسمیں ہیں ان سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بچا لیا ہے، اور ہمیں ایک پاکیزہ دین دیا ہے، ہمیں
پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے ہمارے لیے حلال کیا ہے، ایسے اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے جس کے اندر انتہائی پاکیزگی۔ آپ اسی مسجد کے اندر کس قدر پاکیزگی کا اہتمام دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ جس جگہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں وہ جگہ پاک ہو، جس کپڑے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں کپڑا پاک ہو، میرا بدن بھی پاک ہو۔ اس کے باوجود بھی آپ وضو کرتے ہیں اور پھر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی نماز ادا نہ ہو جائے آپ کو وضو چھوڑنے نہ پڑے۔ کس قدر پاکی و طہارت کا اہتمام اس دین کے اندر، ایک چھوٹا سا ہلکا سا نمونہ میں نے دکھلایا ہے۔ ایسے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکیزہ دین دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے خصوصی بتلائی کہ یزکیہم، وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین۔ اس نبی کی سیرت کا آغاز ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس گمراہی کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ کی بعثت سے پہلے دنیا والے کھلی ہی گمراہی میں، تو آپ کے درس میں ہم اسی کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر کس حد تک گمراہیاں پائی جاتی تھی، کیا حال تھا دنیا کا اس وقت۔ اس لیے آج کا یہ موضوع ہے کہ پیدائش کے وقت دنیا کے اندر موجود بالادست تہذیبیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر بہت ساری تہذیبیں، بہت سارے قومیں عروج و زوال کا شکار ہوئی، لیکن اس وقت جو بالادست تہذیبیں تھی، جو ترقی پذیر تھی، جو اپنا اثر و رسوخ رکھتی تھی، وہ کل بڑی 3 تہذیبیں بہت واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک ایرانی تہذیب، ایک رومی تہذیب اور ایک ہندوستانی تہذیب۔ ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تہذیبیں تھیں، لیکن وہ اپنا دم توڑ رہی تھی، ان کے کچھ اثر و رسوخ نہیں رہ گئے تھے۔ جیسے ایک تہذیب ہے سومیری تہذیب، سومیری تہذیب، سومیری تہذیب یہ کیا ہے، کہاں پائی جاتی تھی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 3000 سال پہلے، 3000 سال قبل مسیح، آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، کہیں لکھا رہتا ہوگا کہ یہ 150 سال قبل مسیح، خاف میم لکھا رہتا ہے، قبل مسیح لکھا رہتا ہے، کہیں خاف میم لکھا رہتا ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اتنے سال پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ایسے 3000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ عراق کے اندر کچھ لوگ آئے اور باہر سے آئے اور وہاں آباد ہوئے، اور وہ اپنے ساتھ دھات کے استعمال کا ترقی یافتہ صنعت کی ترقی یافتہ صنعت ان کے پاس تھی، یعنی دھاتوں کے استعمال کا ہنر وہ جانتے تھے۔ اسی طرح سے کمہار کے چاک وغیرہ ان کے پاس وہ بنانے کی مہارت رکھتے تھے، یعنی کمہار جو اپنے آلات بناتے ہیں، چاک بناتے ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سارے مٹی کے برتن وغیرہ بناتے ہیں، اس کو چاک کہا جاتا ہے، کمہار کا چاک، یعنی مٹی کے برتن بنانے والوں کو کمہار کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑا ہنر ہے، بہت بڑی صنعت ہے۔ تو یہ سومیری لوگ عراق کے اندر جب آئے تو یہی ان کا پیشہ تھا، اور ان لوگوں نے ہی کمہار کے چاک وغیرہ کا ایجاد کیا ہے، یہ عراق کے اندر پائے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک تہذیب تھی، لیکن یہ بھی کس قدر گمراہ تھی۔ غالباً یہ وہی دور ہے جس دور کے اندر یا جس کی گمراہیوں کا خاتمہ کے لیے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن اب جانتے ان کا انجام کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح سے اٹھانے کوشش کی، ایک لمبی
فہرست ہے، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا ہوگا سب کچھ، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ سمجھنے تیار نہیں ہوئے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام گھر سے ہجرت کر کے چلے گئے، کیونکہ آج جب مورخین ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج سے 5000 سال پہلے کی بات، تو عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 2025 سال ہو گئے، 2025 چل رہا ہے، اور اس سے 3000 سال پہلے کی بات ہے، تو گویا کہ 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تو میری تہذیب پائی جاتی تھی عراق کے اندر، اور اسی عراق کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور وہاں کا جس وقت کا بادشاہ تھا اس کو نمرود کہا جاتا تھا، اس کے دور میں انہوں نے، اور وہاں بتگری عام بھی، لوگ طرح طرح کے دھاتوں سے، مٹی سے بت وغیرہ بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بتوں کو توڑ کر سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ خضر علیہ السلام کا باپ آزر بھی بت بنایا کرتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ آخر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے تو عراق کی سرزمین جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 300-400 سال پہلے کی بات ہوگی کہ بابل کے بادشاہ نے، بخت نصر نے، جو فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور 6 لاکھ کو غلام بنا لے گیا تھا، ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا تھا، یہ بھی عراق کا ہی رہنے والا تھا، بابل کا رہنے والا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنوں کی سرزمین قرار دیا ہے۔ آپ کے حدیث میں اسے فتنوں کی سرزمین قرار دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ وہاں سے فتنے رونما ہوتے رہے، آج تک سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی عراق کی سرزمین میں شہید کیا گیا، مظلومانہ شہید کیا گیا، اور وہی کوفہ کے لوگ تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کے دوران ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آ کر کے پوچھ رہا ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، اے اللہ کے صحابی، وہ اگر حالت احرام میں کپڑے پر مکھی کا مچھر کا خون لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو بڑے تعجب سے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ تو لوگوں سے کہا کہ اس کو دیکھو، یہ آ کر کے مچھر کا مسئلہ پوچھتا ہے، مکھی کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ حق میں ہوتے ہیں میرے 2 پھول ہیں جنہیں اللہ علیہ وسلم سوہا کرتے تھے۔ تو یہ عراق کی سرزمین فتنوں کی سرزمین۔ آج بھی دیکھیں گے اس امت کے اندر جو شرک کا ایک بہت بڑا مرکز پایا جاتا ہے کہ مسلمان جنہیں ایسے تو بہت سارے مزاروں کو مثلا قبروں کو پوچھتے ہیں، لیکن سب سے بڑے غوث اعظم جنہیں مانتے ہیں ان کی قبر کہاں ہے؟ اسی عراق کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے سے پہلے عراق کے جو حالات تھے اس کا سب سے جو میں نے تذکرہ کیا، وہاں سمیری تہذیب پائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے ایک تہذیب مصری تہذیب، مصر کی تہذیب جو ہے یہ ان کی سمیریوں کے مقابلے میں یہ ترقی یافتہ تھی۔ جیسے جیسے حالات اس کے بعد آتے گئے، اس کے بعد لوگ ترقی کرتے گئے، دنیا کے معاملات سے ترقی کی، کچھ رہن سہن ان کے بدلے، کاروبار بدلے، لیکن گمراہیاں وہ بھی اس دور میں بھی عروج پر تھی، وہاں بھی عروج پر تھی۔ مصر کے حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ سنے کہ فرعون نے آپ کے ساتھ کیا 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 اور اللہ رب العالمین نے اسے کس طرح سے غرق کیا۔ تو وہ صرف ایک فرعون نہیں تھا بلکہ فراعنہ مصر کی تاریخ رہی ہے۔ مصر کے حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی حکمراں بیٹھتا اس کا نام کچھ بھی رہا ہو، لقب اس کا فرعون ہوا کرتا تھا۔ اور مصری تہذیب کے اندر عالیشان عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا لوگوں کو، وہاں کے حکمرانوں کو، اور اس کے لیے وہ عوام پر، وہ جو حکمراں ہوتے تھے بڑے ظالم ہوتے تھے،
عوام پر بھاری ٹیکس عائد کرتے تھے، عوام کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور اسے ان کی طاقت سے بڑھ کر محنت لیتے تھے، ان کی جانوں کو اس طرح کھپا دیتے تھے، کوئی مر جائے تو پرواہ نہیں، بس ان کی عمارت کھڑی ہونی چاہیے۔ احرام مصر دنیا کے اندر آج بھی مشہور ہے، جو بڑی بڑی عمارتیں وہاں بنائی جاتی ہیں۔ اور فرعون نے بھی کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے توحید کی دعوت دی، اللہ کی پہچان کرانی چاہیے، تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کیا کہا، یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ تاکہ اس کے اندر چڑھ کر صبح چڑھ کر میں دیکھوں کہ کہاں آسمان کے اندر اللہ ہے۔ اس طرح سے مذاق کی طرف اس نے کہا، تو بڑی بڑی عمارتوں پر انہیں ناز تھا۔ مصر کے اندر چونکہ بہت سارے قوموں کی تہذیب پائی جاتی ہے، یعنی گویا کہ وہاں کی جو ثقافت تھی وہ مکس تھی، یعنی لیبیا، مغربی ایشیا، سامی، سوڈانی اور توبیائی لوگ سب کچھ وہاں شامل تھے، یعنی وہاں لوگ باہر کے لوگ بھی آ کر کے آباد ہوتے تھے، جس طرح سے بنی اسرائیل کنعان سے جا کر کے مصر میں آباد ہوئے تھے، تو اس طرح سے بہت سارے قوموں کی تہذیب وہاں پائی جاتی ہے، مخلوط تہذیب تھی مصر کے اندر۔ اور مصر کے اندر ان کا جو اسی لیے جو ثقافتی پروگرام ہوتے تھے، جو تیوہار ہوتے تھے، بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، اسی جگہ سے لوگوں کو جوڑے رکھتے تھے، ورنہ حکمراں ظالم ہوتے تھے، عوام پر ظلم کرتے تھے۔ عورتیں ہمیشہ ہر قوم کے اندر ذلت و رسوائی کے دلدل میں دھسی ہوئی تھی۔ خود اللہ کے رسول جس عرب کے اندر آئے، اس عرب کے اندر عورتوں کا کیا حال تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کی پیدائش کو باعث عار سمجھا جاتا تھا، زناکاری عام کی انہیں صرف شہوت کا ایک آلے کار سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی مصر کے اندر اس سے کہیں بری حالت تھی۔ اسی طرح سے مصر کے اندر ہی یوسف علیہ السلام وہاں کی عورتوں کے ذریعہ آزمائے گئے۔ خود ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر کے جب مصر سے گزر رہے تھے، اپنے وطن بابل سے جب ہجرت کر کے وہ نکلے وہاں سے اور مصر گئے، اور مصر سے جب گزر رہے تھے تو وہاں جب ٹھہرے تو وہاں کے بادشاہ نے اپنی پر گندی نظر ڈالی اور اپنانا چاہا، اگر اللہ رب العالمین نے اسے ناکام کر دیا کہ یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اس کی حفاظت کی کہ جب بھی بادشاہ نے اس کی طرف حال بڑھانا چاہا تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ آخر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مقرر بندی ہے، تو ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو دے دیا تھا، اور اس طرح سے وہ لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی۔ تو اس سے بتلانا مقصود کی مصر کے لوگوں کی ذہنیت کیسی تھی عورتوں کے تعلق سے۔ اسی طرح سے ایک اور تہذیب پائی جاتی ہے، حتی تہذیب سے کہتے ہیں، حتی تہذیب، یہ آریائی نسل کے لوگوں سے متعلق ہے۔ آریائی نسل کے لوگ جو ایک دور میں اپنے ہندوستان کے اندر بھی آئے اور برہمنیت کو انہوں نے ایجاد کیا یہاں، یہ آریائی نسل کے لوگ یہ بھی تقریباً 3000 سال قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ لوگ اس کے وقت تک درمیان تک ان کا جو وطن تھا وہ بحیرے کیسپیئن تھا، وہاں رہتے تھے۔ پھر وہاں یہ لوگ شام سے ہوتے ہی اناطولیہ آ گئے، اور اناطولیہ میں جب یہ پہنچے تو 1600 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1600 سال پہلے میں انہوں نے ایشیائی کوچن کے اندر اپنی ایک مضبوط حکومت قائم کر لی، اور چونکہ اس سے پہلے سمیری تہذیبیں اور مصری تہذیب سب سے انہوں نے استفادہ کیا تھا، اس سے بہت کچھ سیکھا تھا، تو انہوں نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ شہر وغیرہ بسانے میں انہیں مدد ملی۔ اور اسی طرح سے ایک تہذیب اور پائی جاتی ہے جس کو فونیٹی تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ سامعین نسل کے لوگ تھے، یہ
2800 قبل مسیح میں ان کے آبا و اجداد خلیج فارس سے نکل کر کے شام کے ساحلی علاقے میں آ کر کے منتقل ہو گئے تھے اور وہاں یہ تجارت وغیرہ کرتے تھے. وہاں رہ کر کے انہوں نے ایک ترقی یہ کی، کارنامہ یہ انجام دیا کہ اپنی زبان کو انہوں نے محفوظ کیا. اپنی زبان کی تمام آوازوں کو انہوں نے 22 حروف تہجی میں 22 الفابیٹ میں انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ وہاں اسپین وغیرہ کے ساحلی علاقوں میں انہوں نے دھیرے دھیرے بہت ساری بستیاں اپنی آباد کر لی. یہ فونیقی تہذیب کے لوگ تھے جو گویا کہ خلیج فارس سے نکل کر کے شام کے علاقے میں آئے اور پھر وہاں سے اسپین کی طرف وہاں کے سارے علاقوں میں جا کر کے یہ آباد ہوئے تھے. اسی طرح سے ایک تہذیب اور پائی جاتی یونانی تہذیب جسے گریک کہا جاتا ہے. یونان یہ ایک وحشی ملک تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے 1600 سال پہلے تقریباً ایک وحشی ملک تھا اور یہاں آریہ نسل کے لوگ جو آئے تھے تقریباً 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ بھی انہی کی طرح کے لوگ تھے. وہ بھی کچھ سے بہتر نہیں تھے، لیکن 8ویں صدی کے وسط سے یونانیوں میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور انہوں نے ایرانیوں وغیرہ سے بہت کچھ سیکھا، ایرانی تہذیب سے، اور اپنے یہاں شہر وغیرہ قائم کرنے لگے. لوگ بھی سمیری تہذیب جو تھی اس سے زیادہ یہ لوگ ترقی یافتہ تھے. ان کے تہذیب و تمدن کے 2 بنیادیں بہت مشہور ہیں. آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یونانی فلسفہ آج بھی نام دیا جاتا ہے کہ یونان کا فلسفہ بڑا مشہور تھا. ان کا رجحان زیادہ تر فلسفہ کی طرف تھا، یعنی فلسفہ بنتی کسی چیز کی لاجک، جیسے اس کے اسباب معلوم کرنا اور سائنس، یہ اس کی طرف رجحان اس کا زیادہ تھا اور یہی بعد میں یورپی قوموں کی ترقی کا ذریعہ بنی. اور یہ انہوں نے گویا کہ ایران سے سیکھا تھا. ایران تو خود دعویٰ کرتا ہے کہ یونان کے لوگ ہم سے فلسفہ اور سائنس سیکھ کر کے گئے ہیں. اسی طرح سے یہ ایسی تہذیبیں تھی جو تقریباً اس وقت ختم ہو رہی تھی، لیکن دنیا کے سامنے جو ابھر کر آ رہی تھی وہ 3 بڑی تہذیبیں تھی. اس تصریح کے اوپر میں ذکر کرنے کے بعد اب 3 تہذیبوں کا تذکرہ میں تھوڑا اور تفصیل سے کرنا چاہوں گا. ان میں سے ایک تہذیب ہے ایرانی تہذیب اور دوسری ہے رومی. ایران اور روم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف لائے تو گویا کہ یہ دنیا میں سپر پاور مانی جاتی تھی. ایران ایک بہت بڑا ملک، اس کی بہت بڑی آبادی تھی. آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ روم جو کہ 3 بر اعظموں پر قائم تھا، روم جو 3 بر اعظموں پر قائم تھا اور اس کے ماتحت جہاں اس کی حکومتیں تھی، پورا بحیرہ روم اور اس کی حکومت بھی اس کے آس پاس کے چاروں طرف آپ نقشے میں دیکھیں گے تو اس کے چاروں طرف اس کی حکمرانی تھی. یونان پر، بلقان پر، ایشیا پر، شام پر، فلسطین پر، مصر پر اور شمالی افریقہ پر. اور اس کا پائے-تخت جو تھا، دارالحکومت جو تھا، وہ قسطنطنیہ تھا. اور یہ ایک عیسائی بادشاہ نے شہر آباد کیا تھا قسطنطنیہ کے نام سے. اس کا نام قسطنطین تھا اور اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ اتنے بڑے ملک کے روم کے مقابلے میں ایران کی آبادی اور زیادہ تھی. 3 بر اعظموں پر روم کی حکومت تھی اور ایران اس سے بھی بڑا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ملک ہے ایران. اور ایران کی تہذیب اور اس کے تمدن کے مرکز جو تھا وہ ایران کا جنوب مغربی علاقہ جس کا نام اللہ نام تھا. وہاں اللہ کے نام سے ایک شہر آباد تھا جو خاص اہمیت کا حامل تھا. اور سمیری تہذیب کے ابتدائی زمانے سے ہی اللہ کے شہر سوسا میں ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا.
ایران کے بادشاہوں کو کس طرح کہا جاتا ہے، اور ایران کے اندر جو مذہب پایا جاتا تھا، ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں سنتے ہیں کہ وہاں کا مذہب فارسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک ایران کا نام فارس بھی ہے، جس کو فارس بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسیت تھی ایران کے اندر، آگ کی پوجا وہ لوگ کرتے تھے، اور اسی طرح سے یہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑے ظالم ہوتے تھے، اور جنگ وغیرہ کے بڑے شوقین اور اپنے جنگ کے لیے یہ عوام کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کی جنگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، بس اپنی طاقت و قوت، اپنی شان و شوکت دکھانا، اپنی حدود کو بڑھانا، اور اپنے آپ کو جو حکمراں ہوتے تھے وہ عوام سے برتر سمجھتے تھے، اور معبودوں کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور عوام جو کچھ خدمت کرتے تھے، جو کچھ پیدا کرتے تھے کھیتی وغیرہ سے، یہ سب اپنی ملکیت سمجھتے تھے، جس طرح اس کے اندر تصرف کرتے تھے۔ عوام گویا کہ غلام کی حیثیت سے رہتی تھی، لوگ محنت کریں، کھیتی کریں، لیکن اپنی مرضی سے اپنا اناج کو استعمال نہیں کر سکتے، جو حکمراں انہیں دیں گے وہی استعمال کریں گے، باقی حکمراں کو اجازت کی کوئی جس طرح چاہے تصرف کرے۔ تو عوام جو بڑے بڑے زمیندار ہوتے تھے وہ کھیتی باڑی نہیں کرنا چاہتے تھے، تھوڑے سے جا کر کے گرجا گھروں میں رہنا پسند کرتے تھے کہ کیا فائدہ، اتنی محنت کر کے محنت ہم کریں، پیداوار ہم کریں، اور حکمراں سب کھا جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بڑی حکومتیں ہوتی تھی، مختلف علاقوں میں پھیلی ہوتی تھی، اس کے گورنر ہوتے تھے اور بڑے بڑے کاریندے ہوتے تھے، وہ سب کا گزارا ہی تھی کہ عوام کے کندھوں پر ہوتا تھا، ان پر بھاری ٹیکس عائد کیا جاتا تھا، جنگیں ہوتی تھی جس کا بڑا نقصان عوام کو اٹھانا پڑتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر بلا وجہ جنگیں شروع ہو جاتی تھی، برسوں چلتی رہتی تھی۔ اس طرح سے عوام کے اوپر گویا کہ بڑا ہی ظلم ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اس ایران کے اندر یہ لوگ عورتوں کے تعلق سے ایران کے اندر بڑی آزادی تھی۔ یہاں کا ایک شخص تھا جس کو مانی کہا جاتا تھا، مانی، اس نے جب دیکھا کہ لوگ عورتوں کی وجہ سے بہت فکری کا شکار اور اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، عورتوں کی وجہ سے بہت بگاڑ اور فساد نظر آ رہا ہے، تو اس نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی جس کو مانی مذہب کہا جاتا ہے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ نکاح نہیں کرنا ہے، نکاح نہیں کرنا ہے، اور اس نے نکاح کرنے سے لوگوں کو منع کر دیا، جو مانی مذہب کہلاتا تھا۔ اسی طرح سے لوگوں میں شہوات کا قدر غلبہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے یہ مذہب اس کے لیے تکلیف دہ تھا، تو اس کے رد عمل کے طور پر ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام بزدق تھا، اس نے ایک بزدقی ایک مذہب کا ایجاد کیا، اور اس نے یہ سب کچھ حلال کر دیا کہ عورت ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے زمین جائیداد ہو، یہ سب کے لیے حلال ہے، سب کے لیے اتنا برابر ہے، جو جس پر چاہے، جو جس کو چاہے قبضہ کر لے۔ اب عوام کا یہ حال ہوا کہ بہت بڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا ایران کے اندر، کہ لوگ جس کے لیے جس کا بھی گھر پسند آ جاتا قبضہ کر لیتے، جس کی زمین پسند آ جاتی قبضہ کر لیتے، جو بھی عورت پسند آتی اس کے گھر میں گھس جاتے اس کو قبضہ کر لیتے۔ اگر آدمی کے پاس، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ لڑیں، اپنے دفاع کریں، نہیں طاقت ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے اس نے گویا کہ یہ اجازت دے دی کہ یہ سب چیزیں سب کے لیے حلال ہیں، جو آدمی جس طرح حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کا ایک حکمراں تھا بہرام، غالباً یہ 5ویں صدی میں، 6ٹھی صدی عیسوی میں اللہ کے وسلم کی گویا کی
نبوت جو آپ کو ملی 610 عیسوی میں ملی، آپ کی نبوت سے گویا کہ بالکل قریب ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام بہرام تھا، اس نے اپنی سگی بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ اس طرح سے یہ آزادی گویا کہ تھی وہاں، اور ایسی بے حیائی اس قدر زور پر تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ جو جملہ لوگوں میں دست کرتا ہے کہ فساد کی جڑ جو ہے یہ 3 چیزیں، زر، زل، زمین، تو یہ لفظ جو آپ اس کو غور کریں گے یہ فارسی لفظ ہے، زر، زل، زمین فارسی لفظ ہے، اور یہ ایران کی زبان جو تھی فارسی زبان ہے۔ گویا کہ یہ اسی دور کی یہ کہاوت ہوگی، یا انہی کی زبان ہوگی، یا انہی کا جملہ ہوگا جو دنیا کے اندر آج بھی دست کرتا ہے۔ اور آپ اسلام میں عورت کو جو مقام دیا ہے اس کے تعلق سے آپ کتابیں پڑھیں گے اور عورت کی کیا حیثیت رہی مختلف تہذیبوں میں، مختلف قوموں میں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چاہے وہ مصری تہذیب ہو، چاہے وہ عربی تہذیب ہو، چاہے وہ ایرانی تہذیب ہو، رومی تہذیب ہو، ہمیشہ ہر دور میں عورت کو ہمیشہ بہت ہی منحوس اور بہت ہی بیکار سمجھا گیا ہے، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ایک طرف جہاں حسن پرست بھی رہے لوگ، دوسری طرف عورتوں کو بڑا ظلم بھی ڈھایا ہوا، عورت بڑی مظلوم بھی رہی۔ تو اس طرح سے یہ ایرانی تہذیب کا یہ حال تھا۔ اور اللہ کے وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ عرصہ پہلے دنیا کے اندر جو گمراہی کی لہر چلی اور دنیا کے اندر ایک جو فساد تھا، جو بگاڑ تھا اور ایک دوسرے پر لوٹمار ہو رہی تھی، اس زمانے میں سکندر نے ایران کو بھی لوٹا تھا۔ جو کچھ اس کی تہذیب تھی ایران کی، جو اس کا دعویٰ تھا کہ ہم یونان کا حکمہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ریاضت الجائزہ وغیرہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں، اس سب کو لوٹ کر کے سکندر لے گیا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ پھر ساسانی قوم میری تھوڑی ترقی کی تو کچھ انہوں نے کوششیں کی کہ اپنی اس تہذیب کو پھر سے سنواریں، پھر سے سدھاریں، لیکن کوئی خاص ترقی نہیں کر سکے۔ اس لیے وہ محفوظ بھی نہیں تاریخ کے اندر، جس طرح سے اس کی فتوحات وغیرہ کے واقعات محفوظ ہیں۔ تو یہ ایران کی تہذیب کا ایک نقشہ تھا۔ اور رومی تہذیب جو بحیرہ روم کے چاروں طرف 3 بڑے اعظموں پر آباد تھی، پھیلی ہوئی تھی، اور یہ لوگ صنعت و حرفت میں بڑے ماہر تھے، اور ان کی حکمرانی جو ہے یونان، بلقان، ایشیا، شام، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ وغیرہ پر تھی۔ وہاں کے بادشاہ جو تھے وہ قیصر کہلاتے تھے۔ جس طرح سے ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا، ایسے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، اور مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی بڑے ظالم تھے، اور جہاں جہاں کی حکومتیں تھی یہ اپنے عوام پر، اپنے رعایا پر بڑے ظلم کرتے تھے۔ مصر کو انہوں نے، مصر بڑی زرخیز زمین ہے، مصر کو گویا کہ انہوں نے دودھ دینے والی بکری بنا کر کے رکھا تھا کہ اس سے خوب چھوڑتے تھے اور خوب اس سے حاصل کرتے تھے فائدہ، لیکن اسے چارہ نہیں دیتے تھے، یعنی ان کو پڑھتے نہیں دیتے، ان کو اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں دیتے تھے، لیکن اس سے فائدہ بھرپور اٹھاتے تھے۔ اسی طرح سے اپنے عوام پر یہ لوگ بھاری ٹیکس عائد کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے عوام پر اس طرح سے ٹیکس عائد کر دیتے تھے کہ لوگ اس ٹیکس کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ اپنے اولاد کو بھی بیچنے کی نوبت آ جاتی ہے، اپنے اولاد کو بھی بیچنا پڑتا تھا، وہ اولاد بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مختلف ملکوں کو انہوں نے دور میں غلام بنایا، تو ان کا یہ رجحان تھا کہ یہ لوگوں کو، عوام کو غلام بناتے تھے، ان کو اپنی صنعت و حرفت میں، اپنی کھیتی باڑی میں استعمال کرتے تھے، لوگوں کو غلام بنا کے رکھتے تھے،
اور حسن کے دلدادہ تھے. اسی طرح سے وہاں دو قومیں پائی جاتی تھی, دو طرح کے لوگ, سفید فام اور سیاہ فام پائے جاتے تھے, اور یہ اپنے دشمنوں کو بڑی خوفناک سزائیں دیا کرتے تھے. آپ اللہ کے وسلم کی زبانی احادیث کے اندر قرآن کریم کے اندر بہت ساری سزاؤں کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا. تو کس طرح سزائیں دیا کرتے تھے لوگ. کیا آپ نے فرمایا جب صحابہ کرام نے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, تو نبی علیہ السلام کیا فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو, تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی دین کی خاطر ایسی سزائیں دی گئی ہیں کہ ان کے بدن سے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کھینچ لیے گئے ہیں. لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کے گوشت کھینچ لیے جاتے تھے اور انہیں زمین میں گاڑ کر کے ان کے سر پر آرا رکھ کر کے تیر کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. آپ نے یہی سنا ہوگا بہت سارے علاقوں میں کہ جلتی ہوئی تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا جاتا تھا انسانوں کو. تو اس طرح سے بڑی سخت سزائیں دینے والے قوم کی رومی تہذیب اپنے دشمنوں کو سخت سزائیں دیا کرتے تھے. ان کے یہاں دینی مزاج بھی پایا جاتا تھا. عیسائیت کیونکہ کا مذہب تھا, عیسائیت کے اندر رہبانیت بھی تھی, لیکن اس رہبانیت میں بھی بہت سارے برائیاں ہوتی تھی. بہت سارے راہبوں کے واقعے آپ پڑھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے کس طرح سے راہبوں نے کیا کیا کچھ کھلائے. اسی طرح سے عوام کے اندر دینی چھاپ بھی پائی جاتی تھی. عوام دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں آپ آدمی بولنے کی ضرورت کرتا تھا. جس طرح سے آج دیکھتے ہیں کہ دین کا مسئلہ ہوتا ہے, 3 طلاق کا مسئلہ ہو اور اینکر ٹی وی اینکر لے کے پہنچ جاتے ہیں عوام کے پاس, ایک ٹھیلا لگانے والے کے پاس, اس سے پوچھتے آپ کی کیا رائے ہے دین کے مسئلے میں. تو یہ وہ یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھے آثار نہیں ہے, یہ سب گمراہی کی علامت ہے کہ ایک عام آدمی دین کے باریک مسئلوں میں, بڑے بڑے مسئلوں میں وہ انوالو ہو اور وہ جا کر اپنی رائے پیش کرے. تو یہ سب گمراہیاں رومیوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ عیاش بھی تھے, بڑی عیاشیاں کرتے تھے, خود پرست بھی تھے, اور وہ تماشا دیکھنے کے بڑے شوقین. ان کے بڑے بڑے تھیٹر قائم تھے جس کے اندر وہ عجیب و غریب تماشے کرتے تھے, کرسیاں لڑاتے تھے, کبھی انسانوں سے لڑاتے تھے تو کبھی کبھی انسانوں کو وحشی جانوروں سے لڑاتے تھے. یہ اس طرح کے شوق رکھتے تھے. تو یہ رومی تہذیب تھی جس کے تعلق سے میرے مختصر ہم نے کچھ خاکے ان کے رکھے. اور عیسائی جو ان کا مذہب تھا, آپ قرآن کریم اگر تجربے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائیت کا کیا حال ہوگا. اگرچہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے, 610 سال ہوئے تھے اللہ وسلم کو, 610 عیسوی میں اللہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اس وقت عیسائیت کا یہ حال تھا کہ اس کے اندر پرستی بھی آ چکی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے تھے, اور اسی طرح سے اللہ کی کتاب کو, انجیل کو انہوں نے تحریف بھی کر ڈالا تھا. اور یہودیت جو اس سے پہلے کا مذہب ہے, یہ دونوں آپس میں دوسرے سے لڑتے رہتے تھے, ایک دوسرے سے تعلقات اچھے نہیں تھے. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قرآن کریم اللہ نے بیان کیا ہے یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی دین پر نہیں ہے, نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی دین پر نہیں ہے. تو یہ حالات تھے رومیوں کے. اور ایک اور جو بڑی تہذیب پائی جاتی ہے وہ ہندوستان کی تہذیب, ہندی تہذیب. یہ بھی بہت بڑا ملک تھا, لیکن یہاں بھی جب لوگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے, کوئی مضبوط مستحکم حکومت نہیں تھی, لوگ بٹے ہوئے تھے اور الگ الگ لوگوں کی حکومتیں تھی. یہاں ایک دور میں بدھ مت پایا جاتا تھا. گوتم بدھ نے جو مذہبی جاتی اس کے اندر بت پرستی نہیں تھی, بعد میں دھیرے دھیرے بت پرستی بھی آ گئی. اور اسی طرح سے جین مذہب کا ایجاد ہوا جس کو غالباً جین مذہب کی بنیاد کس نے رکھی, مہاویر. تو جین مذہب بھی پایا جاتا تھا, لیکن جب یہ آریہ لوگ آئے, یہ برہمنیت کی بنیاد انہوں نے رکھی, اور برہمن مذہب جب ایجاد میں آیا تو انہوں نے اپنے مذہب کا نام ہندو رکھا, اور ہندو کے اندر انہوں نے سب کو شامل کر لیا. پورے ہندوستان کے تمام مذاہب کو اپنے سے انہوں نے سب کر لیا, اور تو اس کے اندر اس کو روک کے رکھنے کا
یہ تھا، ذریعہ تھا، وہ یہاں کی ثقافتیں تھیں، یہاں کے تیوہار تھے، جس کے ذریعے سے سب کچھ جڑے رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بہت سارے تیوہار پائے جاتے ہیں اور بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب کو یہ جڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس میں بڑا ہاتھ برہمنوں کا ہے کہ انہوں نے برہمنیت کی بنیاد رکھی اور اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھا، مذہبی فریضہ اپنے ہاتھ کے رکھا اور اس طرح مضبوط رکھا کہ حکمراں بھی ان کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں کہ سب کے اوپر اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا نہیں ملتی، برابر کوئی غلطی کرے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ملتی۔ وہ اس طرح سے انہوں نے کچھ علمی کارنامے بھی کیے اور بدھ جین مذہب کو ہندوؤں نے ضبط کر لیا، براہمن کو انہوں نے سب سے اونچے مقام پر رکھا، اور ان کے ہاں بھید بھاؤ بھی بہت پایا جاتا ہے۔ انسانوں کو انہوں نے 4 طبقے میں تقسیم کر کے رکھا ہے کہ یہ براہمن ہے، یہ کھتری ہے جس کو کھتری کہتے ہیں، اور یہ ویش ہے، یہ شودر ہے۔ شودر کو سب سے نیچے طبقے میں رکھا، اور اس کو کسی کہانی بڑھی گئی کہ دنیا کے پیدا کرنے والے نے، مالک نے، ایشور نے یا بھگوان نے کیا کیا ہے، براہمن کو اپنے سر سے پیدا کیا ہے، تو یہ سب پر راج کرنے کے لیے، مذہبی فریضہ انجام دینے کے لیے اس کا حق ہے، اور سب سے اوپر ہے، اور اپنے بازوؤں سے کھتری کو پیدا کیا، کھتری کو پیدا کیا، تو یہ حکومت کرنے کے لیے اور فوج میں لڑنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویش کو پیٹ سے پیدا کیا، تو یہ بنیا ہوتے، یہ کمائی کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے اور کھانے پینے کا انتظام رہے گا، اور سود کو اپنے پیر سے پیدا کیا ہے، یہ سب سے خدمت کرنے کے لیے ہے۔ یہ انہیں سب سے اچھوت سمجھا جاتا تھا، انہیں شہروں میں رہنے کی اجازت تک نہیں ہوتی تھی، اور نہ ان کے برابر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، نہ مذہبی کتابیں پڑھنے کی اور اس کی باتیں سننے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بانٹ کے رکھا تھا۔ اسی طرح سے ہندوستان کے اندر توہم پرستی بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، بلی راستہ کیا پھر کاٹ کے ہو جائے گا، اس طرح سے بہت سارے توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ اس میں کسی شادی بیاہ ہو، مرنی گندی ہو، یا اس طرح سے کوئی تیوہار ہو، اگر اس میں یہ رسم چھوڑ گئی تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس طرح سے توہم پرستی تمام دنیا کے مقابلے میں ہندوستان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بت پرستی بھی یہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ بھی صرف چھپا ہوا نہیں سوچتے ہوتے کہ یہاں 33 کروڑ 33 کوٹی یہاں بھگوان پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بت پرستی تو اور بھی قبول اور تجربے میں رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر رہی ہے۔ اسی طرح سے شہوت پرستی بھی اور بدکاری کے کام بھی یہاں سب سے زیادہ ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس پر مقدس فریضہ اس کو شہوت پرستی کو بھی انہوں نے مقدس روپ دے دیا اور اس کو بتوں سے جوڑ دیا، یہاں تک کہ یہاں بھی بہت سارے مذہب میں یہاں شرمگاہوں تک کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ اس بری چیز کو انہوں نے مقدس بنا دیا ہے۔ یا اسی طرح سے یہاں رسم و رواج بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کو اگر شادی کرنی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنے رسموں سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایسی دیگر بہت سارے معاملات ہیں، گھر ہو، کھیتی ہو، ہر چیز میں رسم و رواج پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے یہاں ایک رسم تھی ستی، جو عورت کا بڑا ظلم تھا کہ ستی کی رسم پائی جاتی تھی کہ اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ شوہر جلانے جب لے جاتے تو صرف شوہر نہیں جلے گا، بیوی کو اس کے ساتھ جل کے مرنا پڑے گا۔ یہ ستی کی رسم یہاں پائی جاتی تھی۔ اس طرح سے اگر بعض دوسرے خاندانوں بعض طبقوں میں اگر بیوہ کو نہیں جلایا جاتا ہے تو اس بیوہ کو مرحوم سمجھا جاتا ہے، اسے اچھوت سمجھا جاتا ہے، وہ بہت سارے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتی، لوگ سب کو بیٹھ نہیں سکتی۔ اگر وہ زندہ بھی رہتی ہے تو اسے گویا کہ ایک اچھوت کی طرح سے مرحوم اس سے رکھا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے تعریف دیے جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے شوہر کو کھا گئی۔ اس طرح سے یہ سائز پائی جاتی ہے، اور ان کے پاس جو کچھ ہے تہذیب و ثقافت کے نام پر وہ ان کے تیوہار ہیں،
جس کے ذریعے سے وہ عوام کو اپنے لوگوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہندوستانی تہذیب کا کچھ نقشہ جو میں نے حضرت کے سامنے رکھا، جو بہت ہی مختصر طور پر میں نے رکھا ہے، کیونکہ ایک بڑا ملک ہے، ایک لمبے عرصے سے ہے اور ایک بڑی تہذیب ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر چیز کے پیچھے کہانی ہے۔ میں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح سے جو تہذیبیں اپنے آپ پر ناز کرتی تھی، اپنا ترقی یافتہ سمجھتی تھی، ترقی پذیر سمجھتی تھی، ان کا یہ حال تھا۔ تو جو لوگ جن کا نام و نشان مٹ گیا ہے، جو زوال پذیر ہو گئی، ان کا کیا حال رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سب فرمایا کہ وہ انسان میں قبل اپنے ضلال مبین، اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے دنیا کے لوگ کھلی گمراہی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے احسان یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پسندیدہ دین اسلام دے کر کے پاک و طہارت والا دین، عدل و انصاف والا دین اور قیامت تک باقی رہنے والا دین دے کر کے بھیجا۔ انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی، آپ پلے بڑھے، آپ کو نبوت ملی، آپ نے کس طرح سے اللہ کے دین کو پہنچایا، اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ اگلے دروس میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلم کا قائم رکھے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔